اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو سیریز کا جو تیسری ویڈیو ہے اس کو لے کر خاکسار آج حاضر ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ یہ اگلا سبق ہے۔ ہم پیچھے جو پہلے پڑھ چکے ہیں، جو لوگ وہ نہیں پڑھ سکے ان سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھ لیں۔ پچھلے جو دو اسباق ہیں اس میں جو ہے حروف تہجی الفابیٹ جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ کو آتے ہیں تو بے شک اس کو سکپ کر دیں اور اس سبق سے شروع کر لیں۔ بہرحال یہ جو ہے یہ اگلا سبق ہے۔ پچھلے دونوں سبق میں سے جو ابتدائی 1-2 منٹ ہیں وہ لازمی سن لیں، کیونکہ اس میں خاکسار نے ایک انٹروڈکٹری جو ہے وہ باتیں کچھ بتائی ہیں، تعارف کروایا تھا اس ویڈیو سیریز کا، اور یہ بتایا تھا ایک جملے میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو کورس ہے یہ کسی بھی قسم کا پروفیشنل کورس نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو قاری بنانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی خاکسار کوئی قاری ہے۔ تو صرف یہ ایک اپنے دلچسپی ہے میری، اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے خاکسار یہ کورس جو ہے یہ کروا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کم کر سکیں۔ تو یہ خاکسار کی جو ہے وہ ابتدائی لائنیں تھیں، اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، بہرحال آپ اس کو جو ہے وہ جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ یہاں پہ جن لوگوں کو اردو نہیں آتی خاکسار ان کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سا سبق ہے جی، یہ دوسرا سبق ہے جو کہ حرکات کی پہچان ہے۔ اس سبق کا نام ہے حرکات کی پہچان۔ حرکات کیا ہیں؟ حرکات وہ ہیں جس سے آواز، حرکات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ حرکات کا مطلب جس سے آواز آپ نے نیچی کرنی ہے، آواز آپ نے اوپر کرنی ہے، آواز آپ نے گول کرنی ہے۔ تو جو عربی یا اردو یا فارسی یہ زبانیں ہیں، ان میں آواز کو نیچے کرنے کے لیے، اوپر کرنے کے لیے یا گول کرنے کے لیے جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ حرکات استعمال ہوتی ہیں، اور ان حرکات کو ہم اردو میں کہتے ہیں زبر، پیش اور زیر۔ یہ اگر یہ کسی لفظ کے اوپر ہے یہ والی حرکت، یہ جو ڈنڈا سا بنا ہوا ہے اس طرح سے، تو یہ زبر کہلائے گا۔ اگر یہ گول شکل میں ہے، یہ کسی بھی لفظ کے اوپر، کسی بھی الفابیٹ کے اوپر، تو یہ جو ہے یہ پیش کہلائے گی، اور اگر یہ کسی چیز کے نیچے ہے تو یہ زیر کہلائے گی۔ تو یہ 3 حرکات ہیں، زبر، پیش اور زیر۔ لیکن اس کو آپ چاہیں تو زبر، زیر، پیش اور زیر کے طور پہ ہی یاد رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ، لیکن اگر آپ قرآن مجید میں اس کو ٹھیک پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ جو زبر ہے اس کو کہتے ہیں فتحہ، یہ لکھا ہوا ہے عربی میں اسی چیز کو فتحہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جو زیر ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ تو خاکسار یہ دونوں استعمال کرے گا تاکہ آپ لوگوں کو آ جائے کہ یہ فتحہ ہے، یہ ضمہ ہے، اور یہ کسرہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ یہ سبق جو ہے یہ خیر اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم 2 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ یہ اگر یہ لائن کے اوپر ہے، لائن کے اوپر ہے تو کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ لائن کے اوپر ضمہ ہے، پھر لائن کے اوپر ہے، اس کے بعد یہ پھر فتحہ ہے، لائن کے اوپر ہے ضمہ ہے، یہ لائن کے نیچے ہیں دونوں یہ کسرہ ہیں، یہ فتحہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ، فتحہ۔ تو یہ ہے جی یہ زبر، زیر اور پیش۔ اگر آپ نے زبر، زیر اور پیش کے طور پہ یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو بے شک رکھیں،
لیکن آپ عربی کے طور پہ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی جو ہے، اگر اس میں یاد رکھیں تو اچھی بات ہے۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ فتحہ ہے جو اوپر آئے گی لفظ کے، یہ ضمہ ہے جو بھی اوپر آئے گی لیکن یہ شکل میں گول ہے، اور یہ کسرہ ہے جو کہ نیچے ہے۔ اچھا، اگلا جو سبق ہے تیسرا، اس پہ جو ہے وہ غور کرتے ہیں، جس کا بہت گہرا، بہت اہم تعلق ہے یہ جو ہم نے حرکات پڑھی ہیں۔ جو حرکات ہم نے پڑھی ہیں، یہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ، اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے تیسرے سبق کا۔ یہ سبق کا نام ہے متحرک حروف۔ متحرک جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسے حروف جو کہ حرکت کر رہے ہوں، یعنی کہ بیویگنگ میں ہوں۔ اگر آپ جرمن ہیں تو میں شاید اس کو بیویگلیشے الفابیٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سوچنا ہو کہ آپ نے آ کو جو ہے، آ ایک لفظ ہے یا اے کہہ لیتے ہیں انگلش میں، اس کو نیچے اوپر کرنا ہے تو کیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے جو کہ اوپر نیچے یا اس کو گول کرنے کے لیے استعمال ہو؟ تو انگلش میں میرے خیال میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ واول حروف ہیں، اے ای آئی او یو، اور یہی الفاظ جو ہیں یہ جرمن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کو گول، نیچا یا اوپر کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اسی طرح سے متحرک حروف، لیکن ان کو بیویگلیشے جو الفابیٹ ہیں، متحرک حروف، وہ کس طرح سے حرکت پکڑتے ہیں؟ وہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ جب اس کے اوپر آ جائے۔ جب فتحہ، یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہے یہاں پہ کہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ، جس بھی حرف کے اوپر یہ آ جائے تو آواز کو آپ نے جو ہے وہ فتحہ لکھا ہے، جس حرف پر یہ علامت ہو اس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا منہ کھلے گا، یعنی کہ یہ با کے اوپر ہے تو با، ضمہ تو یہ گول ہوگا بو، کسرہ با کے نیچے زیر ہے تو کیا ہو جائے گا بی۔ یہ تین جو ہے با، بو، بی، انشاءاللہ اس کو بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو آسانی سے کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم چیز ہے جو یہاں پہ لکھی ہے، میں نے یہ ہائی لائٹ کی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ متحرک حروف کو پڑھتے ہوئے صرف اتنا وقت دیں جتنا ایک نقطہ لگانے میں صرف ہوتا ہے، یعنی کہ متحرک حروف جس حرف کے اوپر فتحہ، ضمہ یا کسرہ آ جائے، الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے اوپر فتحہ، ضمہ یا کسرہ آ گئی تو اس کو کتنا وقت دینا ہے؟ اتنا کہ جتنا آپ ایک نقطہ نیچے لگا سکتے ہیں۔ جیسے یہ میں اگر ٹھا ٹھا ٹھا، یہ نقطہ لگانے کے لیے جو ہے ایک فرق، آپ اپنا ہاتھ، یہ جو شہادت والی انگلی ہے، اس سے آپ نیچے جیسے وہ مرغی ٹھنگا مارتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا وقت لے رہی ہے، وہ بالکل اتنا ہی آپ جو ہے وہ وقت لیں گے۔ با، بی، بو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، یہی ایگزیکٹلی یہاں پہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں متحرک حروف کو پڑھتے ہوئے صرف اتنا وقت دیں جتنا ایک نقطہ لگانے میں صرف ہوتا ہے، آواز قطعاً لمبی نہ ہو، کہ بالکل لمبی نہ ہو، اور حرف کو چستی سے ادا کیا جائے۔ چستی سے یعنی کہ تیزی سے ادا کیجیے، حرف ڈھیلا ڈالا نہ رہے، یعنی کہ اگر آپ جرمن میں ہیں پڑھیں تو لوکا نہ رہے، اگر آپ کہیں فلیکسیبل نہیں اس کو کرنا، بالکل آپ نے یہ نہیں ہے کہ بڑے آرام سے پیار سے با، بی، بو، یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے، اگر آپ با، بی، بو پڑھیں گے تو اس کے لیے وہ لمبا کرنے کے لیے آگے انشاءاللہ قانون آئیں گے، آگے وہ جو ہے وہ جو بھی اس کے اصول آئیں گے وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے۔ ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے، اور یہ بار بار آپ کو جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ قواعد میں استعمال ہوگی، آگے جو قاعدے آپ نے پڑھنے ہیں اس میں ہے، الف پر حرکت یا سکون آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے، یہ لائک دیٹ دس الف، جب اس کے اوپر حرکت یا سکون آ گیا، جو بھی آ گیا الف، یہ نو خالی الف ہے، یہ الف کیسے ہے؟ یہ صرف خالی الف ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہے الف،
ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ پین کھولوں اپنا. یہ الف جو ہے، یہ اب آپ بتائیں، یہ الف ہے صرف، یہ جو میں نے لکھا ہے. اگر اس الف کے اوپر، یا یہ کہہ لیں اگر اس الف کے اوپر زیر آ گئی، اگر اس الف کے اوپر زبر آ گئی، اگر اس الف کے اوپر پیش آ گئی، کسرہ فتحہ یا ضمہ آ گئی، تو یہ الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن گیا ہے. الف یہ ہے جو آواز لمبی کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. الف اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ الف اس وقت تک الف ہے جب تک وہ خالی ہے. جیسے ہی اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور حمزہ ایک بخشتابے ہے، حمزہ ایک الفابیٹ ہے، ایک لفظ ہے، باقاعدہ ایک حرف ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں، یہ حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے حمزہ. یہ بہت اہم قاعدوں میں استعمال ہونا ہے، اس لیے اس بات کو جو ہے یہ آپ یاد رکھیں. اب جو ہے وہ ہم دوبارہ اپنا ماؤس صحیح والا پکڑتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری جو ہے یہ فتحہ کی جو ہے یہ مشق ہے، یہ اوبنگ ہے. تو اس کو میں دو تین چلیں کوشش کرتے ہیں کہ ساری لائنیں پڑھ دیتے ہیں. آ آ اب یہ دونوں ہی حمزہ ہیں، یہ اس میں سے الف کوئی بھی نہیں ہے. ہا آ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ نقطہ لگائیں. چلے بلکہ میں بھی ساتھ ساتھ نقطہ لگاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ نقطہ لگ رہا ہے. آ آ ہا غا ہا خا غا قا خا کا کو جا کا شا جا یا شا ز یا لا ز نا لا را نا تو را دا تو تا دو زو تا ز زا سو زا زا سو سا زا سو سا فا سو وا فا با وا ما. اسی طرح سے جو ہے یہ ضمہ یعنی کہ پیش کی مشق ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. او 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 خو او او خو ہو غو خو غو کو خو کو کو جو کو شو جو یو شو زو یو لو زو نو لو رو نو تو رو دو تو تو رو زو تو زو زو سو زو زو سو سو زو سو سو فو سو فو فو پو مو. اب آپ یہ دیکھیں یہ سکون سے پڑھنا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈھیلا ڈالا نہیں چھوڑنا. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بعض بچوں کو پڑھاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ تیزی کی بجائے نا وہ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بو بو، تو یہ بو مو ایزی. اور یہ اب یہ ہے کسرہ کی یہ ہے یہ مشق ہے. ای ای ہی ای اوے ہی ہی ای غی ہی خی غی قی خی کی کی جی کی شی جی جی شی زی جی لی زی نی لی ری لی تی ری دی تی تی دی زی قی زی زی سی زی زی سی سی
زی سی سی فی سی وی فی بی وی می بی می۔ جزاک اللہ جی، آئندہ جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ملاقات ہوگی اس اگلے سبق کے ساتھ۔ آج کے تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔